ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو دوسرے، کسی کو تیسرے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا آئے؟ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں ٹاپ آف دی لسٹ ہوتا ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کے یار غار بھی تھے اور بعد ازاں یار مزار بھی بن گئے، اور قیامت تک کے لیے آپ یار مزار بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو تمیم سے تھا، اور سلسلہ نسب 8ویں پشت میں تاجدار کائنات امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ کپڑے کے تجارت تھے اور ماشاءاللہ اچھے خاصے کھاتے پیتے امیر کبیر شخص تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ عبداللہ تھا۔ ابوبکر آپ کی کنیت ہے اور آپ کا لقب صدیق ہے، اور آپ کی خوبی یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کا معاشرہ جو برائیوں کے اندر لت پت تھا، اس ماحول اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ نے اپنی فطرت کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور آپ وہ جو شراب نوشی تھی، بدکاری تھی، جوا تھا، اس طرح کی لعنتوں کے کبھی قریب تک بھی نہیں گئے تھے۔ آپ کی جو کنیت ابو بکر ہے، تو ابو بکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ شخص جس کی سیرت اور کردار جو ہے وہ پلیدیوں سے پاک ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور مردوں کے اندر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بغیر کسی ہیلو حجت کے، بغیر کسی کیلو کال کے، اور بغیر کسی سوال و جواب کے آپ نے اسلام قبول کیا۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ کی فطرت سلیمہ پہلے سے ہی اس انتظار میں تھی کہ حضور علیہ السلام نبوت کا اعلان فرمائیں، اور آپ آمنا و صدقنا کہتے ہوئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، کمالات ہیں، قرآن مجید میں بھی جو آئے ان میں سے بات حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو آپ کی حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت پر مہر تصدیق خود قرآن نے ثبت کیا۔ قرآن نے کہا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ واقعہ غار ثور کی طرف اشارہ ہے، ہجرت کی رات، کہ جب میرا حبیب، جب آپ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، صاحب ہی اپنے صحابی سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت خود قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ کا جو لقب صدیق ہے، بہت زیادہ سچا، تصدیق کرنے والا، یہ بھی خود قرآن سے ثابت ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کا مصداق کہ وہ ہستی جو حق سچ لے کر آئی اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اب جس نے سچ کی تصدیق کی، اس سے مراد مفسرین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا۔ پھر آپ کی ایک اور فضیلت، آپ کا ایک اور کمال، آپ کا لقب عتیق ہے۔ عتیق کا معنی ہے وہ ہستی، وہ وجود جس کو جہنم کی آگ سے آزادی، نجات مل گئی ہو، اور یہ لقب بھی خود قرآن نے دیا اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے دیا۔ قرآن نے کہا سایجنب اتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی، ان قریب اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا جس نے اپنا مال خرچ کیا نفس کی پاکیزگی کے لیے۔ اور مفسرین کے مطابق اس میں بھی اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم وہ ہو جس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، کمالات ہیں، مگر ان کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کے اندر فنائیت کے درجے پر چلے گئے تھے، یعنی اپنے آپ کو مٹائے ہوئے تھے۔ ایک طرف اللہ کی توحید کے تصور میں، اس کی بندگی میں اس حد تک عاجزی میں چلے گئے تھے، اور ادھر حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کے اندر اس حد تک فنائیت میں چلے گئے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الی المیت یمشی فی الارض فلینظر الی ابن ابی قحافہ، جس نے زمین کے اوپر چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو
چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے، چونکہ حضور علیہ السلام کی عشق و محبت میں بہت آگے چلے گئے ہوئے تھے، سو حضور علیہ السلام کی خاطر جان کی ضرورت پڑی، جان پیش کر دی، مال کی ضرورت پڑی، مال پیش کر دیا۔ اللہ ازل قیاس اپنی ہر چیز کو حضور علیہ السلام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت ان کے پاس 40,000 دینار تھے، درم نہیں دینار، سونے کے سکے، بڑی مالیت کے تھے، اور ظاہر ہے وہ تاجر بھی تھے، ان میں وقتاً فوقتاً مسلسل اضافہ بھی ہوتا چلا گیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ضرورت پڑی، جہاں ضرورت پڑی، اسلام کی خاطر حضور علیہ السلام کے حکم پر دل کھول کر خرچ کرتے رہے اور کرتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے اندر وہ وقت بھی آیا جب گھر کا سارا مال و متاع اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ آقا نے پوچھا کہ اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ تو نظر آ رہا ہے کہ تم سب کچھ لے کر آ گئے ہو، یہ بتاؤ گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں چھوڑ کر آئے؟ گھر والوں کے لیے ما ابقیت لأہلک کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت کے اندر گندا ہوا جواب دیا، فرمایا عرض کی آقا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، کہ جو کچھ تھا وہ تو سارا کچھ میں لے آیا ہوں، رہ گئے گھر والے، ان کے لیے اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ کے رسول کی محبت کو وہاں چھوڑ آیا ہوں، اس کے علاوہ اور باقی گھر کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑ کر۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا ہے، یعنی دین کو، مجھے دین کی راہ کے اندر، دین کے مشن کے اندر مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع حضرت ابوبکر صدیق کے مال نے پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ سنا تو بجائے کسی فخر میں مبتلا ہونے کے فوراً عرض کرنے لگے کہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی اور میرا مال بھی یہ آپ کے لیے ہی تو ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور مصرف کیا ہے؟ میری جان کا اور مصرف کیا ہے اور میرے مال کا اور مصرف کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کئی موقعوں پر حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل خود بیان فرمایا ابو بکر میری امت کے اندر جنت میں جانے والا سب سے پہلا شخص تو ہوگا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ تم غار کے اندر میرے ساتھی تھے اور کل کو حوض کوثر کے اوپر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو دوسرے، کسی کو تیسرے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا آئے، کہ ہر دروازہ پکارے، ہر دروازے سے منادی والا پکارے کہ ادھر سے آ جائیں آپ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہو جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ٹوٹل آپ کی خلافت کا عرصہ ہے۔ اس مختصر سے عرصے میں ایسے کارنامے سر انجام دے دیے کہ اسلام کی تاریخ کو آج تک ان کارناموں پر فخر ہے۔ اور بعد میں جب حضرت عمر فاروق منصب خلافت پر بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی ابو بکر نے خلافت کا معیار ہی اتنا اونچا کر دیا ہے، پیرامیٹرز ہی ایسے سیٹ کر دیے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ ہم ان معیارات پر پورے اتر سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خوبصورت حکیمانہ اقوال بھی ہیں۔ ایک قول ان کا یہ ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور ان کی اپنی زندگی بھی اسی قول کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، کسی وقت خلافت کا کوئی کام اور آپ کا پرسنل کام دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو آپ کدھر جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنے ذاتی کام کو چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کے کام کی طرف، خلافت کے کام کی طرف چل پڑتا ہوں، اور قسم کھا کر فرمایا کہ میرا کام میری غیر موجودگی میں اس سے بھی بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے میں خود اسے کر سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور قول ان کا بڑا پیارا ہے، کہتے ہیں جو علم ہے یہ پیغمبروں کی میراث ہے اور مال و دولت فرعون و قارون کی میراث ہے،
مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 جتنے بھی انبیاء ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے ضرور نوازا. مال و دولت ان میں سے بعضوں کو دیا بعضوں کو نہ دیا. مال و دولت عام طور پر سرکشوں اور باغیوں کے پاس ہر دور میں زیادہ رہا ہے. اللہ والوں کے پاس بھی رہا ہے مگر عام طور پر نسبت اس کے کم ہوتا ہے جتنا سرکشوں اور باغیوں کے پاس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں علم و حکمت مطلب یہ ہے کہ انسان کو مال و دولت کے اوپر علم کو پریفر کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور قول بڑا پیارا ہے, کہتے ہیں عقل مند انسان کی نشانی کم گوئی ہے. یعنی عقل مند انسان کو دیکھنا ہو کہ عقل مند کون ہے تو یہ دیکھ لو کہ وہ بولتا بہت کم ہوگا. من عرف ربہ کلا لسانہ, کہ جو اللہ کو پہچان جاتا ہے اس کی پھر زبان ہی گونگی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ان کا قول ہے کہ عقل مند انسان کو دیکھنا ہو کہ عقل مند کون ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ بولنے چالنے میں بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہوگا. تھینکس فار واچنگ.